اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں نظر کریں
انشاءاللہ یہ سوچ کر درود پڑھیں کہ کوئی سنے کہ نہ سنے، لیکن مدینے والے آقا ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں، بلکہ ہمارے آقا ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں۔ پھر ادب کتنا ہونا چاہیے، جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں بولو شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کہتے کتے ہیں، آپ کتا ڈوبتا ہے گھر میں آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا مار، بہت باپ کئی بار ہوتے اس کو مار اٹھا کے ڈنڈا، بیٹا اٹھا کے ڈنڈا مارتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا کتے کا، آؤں تو وہ نکل گیا، کوئی کچھ نہیں کہتا اس پہ، لیکن ایک کتا ایسا ہے جس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا، جیسے گھر میں آیا داخل ہوا اور سمون نے لاٹھی اٹھائی تو لمبڑدار نے کہا ماری مت اس کو، کہا کیا ہوا، کہا نہ مارنا مت، مجھے پتہ نہیں کھٹر کا کتا ہے، اس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے، ایم ایل اے کا اس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے، منتری کا اس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے، اس کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یار ایم ایل اے کا پٹا اگر کتے کے گلے میں پڑ جائے تو اسے کوئی ٹچ نہیں کرتا، مارتا نہیں، تو بغداد والے غوث اعظم کا پٹا اگر کسی سنی کے گلے میں پڑ جائے تو اسے میدان میں سے سبحان اللہ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فرشتوں لوگ گرتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یاد رکھو نبی کے غلاموں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب یہ نہیں سنیں گے یہ مردہ ہیں، اس کے بارے میں قرآن کو سمجھیں گے، دین کی بات چل رہی ہے، نبی کی بات چل رہی ہے، قرآن کی بات چل رہی ہے، حدیث کی بات چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں نہ سنو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی بات چلتی ہے سنتا کیوں نہیں، حدیث کی بات چلتی ہے سنتا کیوں نہیں، ایصال ثواب کی بات چل رہی ہے سنتا کیوں نہیں، نبی کا میلاد ہو رہا ہے سنتا کیوں نہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ابو جہل کے بارے میں فرما دیا، قرآن نے 1400 سال پہلے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہہ دیا، یعنی بڑے بڑے کافر ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب نبی حق بات سنانے جاتے ہیں، نبی سچائی کی بات بتانے جاتے ہیں، نبی جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور نبی جب اپنا میلاد بیان کرتے
حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، دیکھو شیطان کہاں کہاں ہو، پوری زندگی پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب انسان کمانے نکلتا ہے شیطان کام میں کہتا ہے رشوت لے لے پیسہ بڑھ جائے گا، شیطان کام میں کہہ رہا حرام کما لے نوٹ آ جائیں گے، زمین دبا لے مالا مال ہو جائے گا، یعنی شیطان کو اپنے داؤں میں لگا ہوا ہے۔ پوری زندگی حرام کماتا رہا، پوری زندگی نماز سے دور رکھا، پوری زندگی حلال سے دور رکھا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے شیطان قریب آتے ہیں، ایک ماں کی شکل میں آتا ہے، ایک باپ کی شکل میں آتا ہے، ایک دائیں بیٹھ جاتا ہے، ایک بائیں بیٹھ جاتا ہے۔ موت کے وقت اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان پریشان رہتا ہے۔ اے موت کو تماشا سمجھنے والوں، موت کو تماشا سمجھنے والوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر انسان کے پیروں کی روح نہ نکالی جائے تو انسان جنگلوں میں نکل جائے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے پاگلوں کی طرح چلانے لگے، لیکن روح سب سے پہلے پیروں کی نکال دی جاتی ہے۔ یہاں پہ جب روح اٹک جاتی ہے کہتے ہیں ایک ہچکی آئی روح نکل گئی، وہ لاسٹ ہچکی ہوتی ہے، ہچکی کا وقت ہوتا ہے، روح حلق میں ہچکی ہوتی ہے، اس وقت انسان بے چین ہوتا ہے۔ اب میں کس کو آواز دوں؟ ماں کو آواز دیتا آواز نہیں نکلتی، باپ کو آواز دیتا آواز نہیں نکلتی، اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت شیطان قریب آتے ہیں، ایک ماں کی شکل میں، ایک باپ کی شکل میں، اور باپ کی شکل میں آنے والا شیطان کہتا ہے اے بیٹا تو یہودی بن جا، یہودیوں کے جتنے مرے ہیں بڑے سکون میں رہ رہے ہیں۔ ادھر سے ماں کی شکل میں آنے والا شیطان کہتا ہے بیٹا تو نصرانی بن جا، نصرانیوں کے جتنے مرے ہیں وہ سب بڑے سکون میں رہ رہے ہیں۔ ادھر روح یہاں ہلکی ہوئی ہے، شیطان دائیں سے باہر کر رہا ہے، شیطان بائیں سے باہر کر رہا ہے۔ اس وقت انسان کش میں لگا ہوا ہوتا ہے، مصیبت میں پڑا پھنسا ہوا ہوتا ہے، روح حلق میں لگی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے کان میں آواز آتی ہے یہودی بن جا، ایک طرف سے کان میں آواز آتی ہے نصرانی بن جا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب روح نکلنے والی ہو تو تم اس کے کان میں کچھ مت کہو بلکہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگو۔ ایک طرف سے کلمے کی آواز اس کے کان میں جاتی ہے، وہ نہ دائیں والے کی سنتا ہے نہ بائیں والے کی سنتا ہے، فوراً کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اب ایمان بچا گیا، ایمان بچا گیا انسان۔ شیطان بڑا کامیاب ہو رہا تھا، بڑا محنت میں لگا ہوا تھا لیکن کامیاب ہو گیا۔ اس نے سوچا ایمان تو بچا کے لے گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، بہت اچھی پہلی منزل یہیں سے ہے سب کچھ۔ ایمان بچ گیا، اگر یہاں فیل ہو گیا پھر اب کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، زکاتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، حج منہ پہ مار دیا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان ہی سلامت نہیں تو پھر کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ ایمان کو لے گیا بچا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں کچھ مردے ایسے اٹھیں گے کہ جو مرے تھے نا جب انتقال کیے تھے قبر میں گئے تو بڑے گناہگار، بہت گناہگار، لیکن جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف اٹھیں گے، اور فرشتے کہیں گے وہ دیکھو ادھر، جب دیکھیں گے تو انبار لگے ہوئے نیکیوں کے، کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہیں نیکیاں ہیں، یہ کس کی ہے؟ اتنا خوش نصیب کون ہے؟ اتنی نیکیاں کس کی؟ تو فرشتے کہیں گے تیری ہے۔ فرشتے کہیں گے کلو نمبردار تمہاری ہے اور میرے، میں نے نیکی کی اور تم نے تو نہیں کی، لیکن تم نے سمود کو چھوڑا، تم نے سلیب کو چھوڑا، تم نے فقر کو چھوڑا۔ وہ کبھی تینے کی شکل میں بھیجتے رہے، کبھی قرآن خوانی کی شکل میں بھیجتے رہے، کبھی 10ویں کی شکل میں بھیجتے رہے، کبھی 20ویں کی شکل میں بھیجتے رہے، کبھی خیرات بھیجتے رہے، کبھی غریبوں کی مدد بھیجتے رہے، کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھیجتے رہے، یعنی وہ مدد کرتے رہے۔ تم نے نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑی، اگرچہ تم نیک کام نہیں کیے تھے لیکن نیک اولاد جو تم دنیا میں چھوڑ کے آئے، جب سے تم انتقال ہوئے ہو تمہارے
کبھی قرآن دیتی رہی، کبھی مسجد دیتی رہی، کبھی مدرسہ بناتی رہی، یعنی وہ خیرات کرتی رہی اور وہ دنیا میں جتنے کام نیک کرتی رہی اللہ اس کا ثواب تمہیں قبر میں عطا فرماتا گیا۔ ارے جب ان کا باپ میدان محشر میں اپنی نیکیوں سے بھرے ہوئے انبار کو دیکھے گا تو ہاتھ اٹھا کر کہے گا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اولاد ایمان والی عطا فرمائی ہے، اگر میرے پاس یہ اولاد نہیں ہوتی تو آج نیکیوں کا انبار مجھے یہ نظر نہیں آتا۔ کیسی بدنصیب اولاد ہے، اس نے باپ کو دفن کر دیا۔ باپ ترستا ہے کاش میرا بیٹا نیکی بھیج دے، کاش میری اولاد نیکی بھیج دے، کاش میرے قلبے قبیلے والے نیکی بھیج دے۔ یاد رکھو میری قوم بہکاوے میں آ گئی کہ یار یہ مت کرو، کلمہ شریف مت پڑھو، تاریخ فکس مت کرو۔ ابے کس نے کہہ دیا تاریخ فکس کرنا بدعت ہے؟ اگر تاریخ فکس کرنا بدعت ہے تو قرآن بدعت کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن نے کہا 10 تاریخ کو حج ہوتا ہے، اگر تاریخ فکس کرنا بدعت ہوتی تو پروردگار تمہیں بدعت کا حکم کر دیتا ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم 9 میں کریں، ہم 8 میں کریں، ہم 7 میں کریں، ہم بقرعید میں کریں، ہم محرم میں جب چاہے تب کریں۔ تو نے تاریخ فکس کیوں کی؟ اللہ نے فرما دیا قربانی کرو، تاریخ فکس کر دی۔ آج شادیاں ہو رہی ہیں تب تاریخ فکس کیوں ہو رہی ہے؟ بیاہ آ رہے ہیں، باقاعدے کھانے بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تاریخ فکس ہو رہی ہے۔ وہاں بھی تک نہیں ہے، کیوں ہو رہی ہے تاریخ فکس؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام لوگ جواب دیں گے۔ شریف بھائی کہنے مولوی صاحب تاریخ فکس نہیں ہوگی تو پھر فتنہ ہو جائے، بارات آئے گی کب، لوگ اکٹھے ہوں گے کب؟ یہ تاریخ فکس کرنے میں بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ایصال ثواب تبھی کر دو، لیکن تاریخ فکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے تیسرے دن پر تاریخ فکس کر لیں، دوسرے دن کی کر لیں، پہلے دن کی کر لیں، چوتھے دن کی کر لیں۔ کس نے کہا 3 دن کے بعد ہی پڑھ سکتے؟ وہ اپنا اپنا زبان ہے، اپنی اپنی وہ زبان ہے۔ ارے کبھی کہتے ہیں بس سگائی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں منگنی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں کچھ، یہ اپنی اپنی زبان ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں تیجا ہے، ایصال ثواب ہے۔ اصل میں تیجا 20واں 30واں برسی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بہانے ہیں، یہ ایک بہانے ہیں۔ حقیقت میں اپنے مرحوم کے بخشش کے لیے ایک نشانہ بنا۔ ہم نے اس لیے کر لیا کہ 3 دن اس لیے کر لو آسانی ہو جائے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا یوپی میں دوسرے دن ہو جاتا ہے۔ اچھا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، تیسرے دن ہوتا کیا ہے؟ جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں تیجا، کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تیجا مت کر، ایصال ثواب پہلے، ایصال ثواب پہلے، تیجے سے چیڑ مت کر تیجا، ایصال ثواب پہلے۔ تیجا کیا ہے؟ کلمہ شریف پڑھو۔ کوئی بھی دنیا کا عالم مفتی اگر کوئی ایصال ثواب کو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ قرآن سے ثابت ہے ایصال ثواب، کوئی ایصال ثواب کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لے، قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لے، یہ کیا ہے؟ کلمہ شریف ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو انسان ایک بار کلمہ شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے ایک پرندے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بھائی میں کہوں تو جھوٹ ہے، تم کہو تو جھوٹ ہے، تم بولو تو بات ہے، میں بولوں تو بات ہے، لیکن ہم نہ کلام بولے تو وہ بات نہیں ہے بلکہ وہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والا ایک بار کلمہ شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے منہ سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں، اس کے 70,000 پرد ہوتے ہیں، اللہ اسے 70,000 زبانیں دیتا ہے، وہ 70,000 زبانوں سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پرندے جا تو جنت میں چلا جا، وہ پرندہ کرتا ہے مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں جائے گا؟ ہر نمازی چاہتا ہے جنت مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے جنت مل جائے، تو کیوں نہیں جائے گا؟ تو مولا جس نے ایک بار کلمہ شریف پڑھا یا جس کے لیے ایک بار کلمہ شریف پڑھا گیا ہے جب تک تو اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا اس
اللہ فرماتا ہے چلا جا کمانا نہیں جانا. جس نے پڑھا جس کے لیے پڑھا دونوں. یہ نہیں کہا کہ جس نے پڑھا وہی جائے گا کہ جس کے لیے پڑھا وہی جائے گا, نہیں. جس نے پڑھا جس کے لیے پڑھا, جب تک تو ان کے تمام گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے جا تو ذکر کر لے اور یاد رکھ تو کہاں کہاں گیا. وہ پرندہ کرتا ہے مولا میں پوری دنیا میں گھوم لیا, ہواؤں میں نے سیر کی, دریاؤں میں گیا, سمندروں پر میں گیا, جنگلات میں گیا, ہر جگہ میں نے اعلان کر دیا ہے فلاں کے بیٹے نے اپنے باپ کے لیے کلمہ پڑھا ہے, فلاں کے پوتے نے اپنے دادا کے لیے کلمہ پڑھا ہے, فلاں کی بیٹی نے اپنی ماں کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے پوری کائنات گواہ ہو جا میں نے کلمہ پڑھنے والے اور جس کے لیے کلمہ پڑھا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. ایک بار کتنا کتنا اندازہ لگائیے گا 1.25 لاکھ بار کا ملتا ہے. شیطان روک رہا ہے وہاں آ گیا یہودی بن جا, عیسائی بن جا, ایمان کی حالت میں چلا گیا شیطان. اب شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, یار ایمان تو لے کے چلا گیا ہے لیکن آسان سے جنت تک نہیں جانے دوں گا. ساتھ ساتھ چل رہا ہے, مسجد میں اعلان ہو رہا ہے فلانے کا انتقال ہو گیا ہے, جنازہ تیار ہے, تمام تو اعلان سے آ رہے ہیں, شیطان بغیر اعلان سے آ گیا ہے. جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کان میں کہہ رہا ہے یار چپکے سے کیوں چلتا ہے, بات کیوں نہیں کرتا. جنازہ کاندھے پہ رکھا ہوا, کان میں کہہ رہا ہے خاموش کیوں چلتا ہے, بات کیوں نہیں کرتا. یار تو نے بیڑی بھی نہیں پی, بیڑی پی لے. میرے نبی فرماتے ہیں جہاں بدبودار چیز چھوڑی جاتی ہے, بیڑی کا دھواں چھوڑا جاتا ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. شیطان تیرا بیڑی پی لے, تو رحمت کے فرشتے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ چلے جا. کہاں کہاں روک رہا, دیکھو بہکاوے میں کتنے آ رہے ہیں. ہم نے تماشا سمجھ رکھا ہے, جنازہ کاندھے پہ رکھا ہوا ہے, گفتگو چل رہی ہے, بات چل رہی ہے, ایک دوسرے سے پوچھتے جا رہا ہے. تبھی تو فرمایا کلمہ شریف پڑھتے رہو. ایک بار کلمہ شریف پڑھنے کا حال سمجھ گئے ہو ثواب کتنا ملتا ہے. کان میں شیطان کہہ رہا ہے یار بات کر لے, بیڑی پی لے, اب تو جنازہ قبر میں اترنے والا ہے, اب تو پی لے. اب جنازے کی طرف لوگ بڑھنے لگتے ہیں. مولانا جبین صاحب اعلان کرتے ہیں سب سیدھی کر لو, آدھے نکلتے ہیں قبر کی طرف, آدھے لائن لگانے لگتے ہیں. شیطان ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہے یار تو مت جا, تو رک جا یار. مولانا جبین صاحب نماز پڑھائیں گے اور یہ مرنے والا بڑا نیک ہے, اللہ اس کے صدقے میں نماز پڑھنے والے تمام کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا, رک جا تو مت پڑھ نماز, الگ لے جا رہا, ادھر کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے. میری قوم کے نوجوان ہنستے ہوئے نکل جاتے ہیں, غیرت نہیں آتی, سوچتے نہیں ہیں. یہاں تک شیطان بہکاتا ہوا لے آیا, یہاں نماز سے لا کر روک دیا شیطان نے. اس کے بعد اب جنازہ اٹھایا گیا, قبر میں جیسی رکھا گیا, آواز آتی ہے مولوی صاحب کہاں ہے. مولانا ارشد صاحب پہنچے, کہا بھائی مولوی صاحب دعا پڑھا دو. غیرت آتی ہے میری قوم پہ, فلمیں پوری پوری یاد ہے, گانے پورے پورے یاد ہیں, کسی بھی ہیرو کا نام پوچھ لو, کسی بھی کھلاڑی کا نام پوچھ لو, روز دفن کرنے جاتا ہے اور مولویوں کے کان کھاتا ہے دعا پڑھا دو دعا پڑھا دو. وہ دعا یاد نہیں ہے جو تجھے دبایا جاتا ہے. اگر تجھے نماز جنازہ کی دعا یاد ہے, نہ تجھے قبر میں مٹی دینے کی دعا یاد ہے, نہ تجھے عید کی دعا یاد ہے. اگر تجھے یاد ہے تو قیمت یاد ہے, چغلیاں یاد ہے, یہ شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے. اللہ کی قسم ارے تجھے انہیں نہیں بلانا چاہیے, بلکہ ایک نوجوان سامنے کھڑے ہوتے کہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے, میں کہوں گا ابا من خلقناکم وفیہ, یہ ہونا چاہیے. شیطان کہاں بات کو اب مٹی شروع ہو گئی. آپ نے وہ سن لیا ہے, سب وہ سن لیا کہ مٹی دینے میں کتنا فائدہ ہے, نماز جنازہ پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے. اب شیطان رک رہا, جیسی مٹی ڈلنا شروع ہوئی ویسی کام میں کہتا ہے یار کھیت میں پانی نہیں لگانا ہے, چلنا جلدی, یار لیٹ ہو جائیں گے, سواری نہیں ملے گی, چلنا جلدی. کان میں کہہ رہا ہے, بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے, ارشاد فرماتے ہیں جب تم مجھے دفن کر دو تو میری قبر کو چھوڑ کے مت بھاگنا, بلکہ چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ جانا, اللہ کا ذکر کرنا, کیونکہ وہاں بھی شیطان گھیر لیتا ہے. جب موت کا وقت قریب آ
अच्छा एक चीज और, ये बात आ गई तो सुनते चले, कब्र कितनी गहरी होना चाहिए? कब्र एक बात बहुत चलती है, अक्सर सुनते हैं, इतनी कब्र लोग खो देते हैं और कहते हैं भाई अमाल अच्छे होंगे तो कब्र खुद ब खुद ठहर जाएगा, कहते हैं नहीं कहते? क्या बात हैं? बोलो आप क्या बात? समूह कैसे भाग रहे हो? कहते हैं ना कब्र इतनी गहरी कर दो, ले जाए आराम से, अमाल अच्छे होंगे तो कब्र खुद ब खुद ठहर जाएगा। अब कब्र का हाल है, कब छोड़ेगी कब्र, कैसे छोड़ती यार, अपने कहानी। अच्छा कब्र शरीयत में कितनी होना चाहिए आप सुन लें और समझ लें, कोई भी आपसे कहे तो आप जवाब तो दे सकते हैं। कब्र इतनी होना चाहिए कि इंसान आराम से कब्र में बैठ जाए, समझ में आ रही है? हाँ इसको रहने दो, अब मैं वहीं छह रहा हूँ, उसको देखो। कब्र कितनी होना चाहिए? आदमी आराम से कब्र में बैठ जाए, यानी टुकड़ी सर में उसके ना आए, समझ आ रही है ना? कब्र इतनी होना चाहिए। अब कोई अगर कहे कि भाई कब्र इतनी होना चाहिए, वो हदीस के खिलाफ, कब्र इतनी होना चाहिए कि सुकून से आदमी बैठ जाए, कहते हैं कब्र खुद ब खुद चौड़ी हो जाएगी। सबसे पहले भी आता है शायद बताते हैं जब कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, कितने आते हैं? मुनकर दो आते हैं, उसके बाद ठोकर लगा, कहते हैं उठ के बैठ। पहला सवाल क्या करते हैं? क्या कहते हैं? उठ के बैठ। मन रब्बू का तो बात लो, पहले उठ के बैठ, पहले उठ के बैठ, उठ के बैठ, सुभान अल्लाह। बात को क्या कहते हैं? उठ के बैठ। अब कब्र इतनी है तो बच्चा पढ़ा लेगा, वहां उठ के बात को फिर क्या कहेगा? वो लेके लेके मैं उठूं कहां से? कम नगर कब्र खोदने वाले ऐसे थे तो ये बारिश में दबा के चले गए, मैं कहां से फरिश्ते का उठ के बैठ। तो कब्र कितनी होना चाहिए कि सुकून से मरने वाला बैठ जाए, सवाल बाद में हो, हिसाब किताब बाद में हो, क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा, कब्र बाद में कहनी और चौड़ी होगी, सबसे पहले उठ के बैठ, उठ के बैठ। बात को अच्छा सवाल लेट के भी तो हो सकता था, हो सकता था नहीं हो सकता? क्यों बिठाया? कब्र में वो लेटा था, कफन के अंदर था, मुनकर नकीर आके खड़े होके कहते मन रखूंगा, लेटे लेटे आदमी मसला नहीं बता सकता। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, इंसान जाता है पूछने के लिए, मुझे मौलवी साहब ये मसला कैसा, लेटे हुए लेटे लेटे बता दिया ये ऐसा, बताते कि नहीं बताते? कब्र में लेटा हुआ है तो उससे पूछते मन रखूंगा, तेरा रब कौन है? कहता मेरा रब अल्लाह। कहते उठ के बैठ, बिठाया क्यों गया? अदब के दर्जे, अदब के दर्जे। इंसान लेटा, इंसान लेटा, अगर कोई आए, कोई आए बड़ा आ रहा है, मिसाल आपने देखा होगा, आप लोग बैठे होते हैं, हजरत आते हैं तो आप बैठे होते खड़े होते नहीं, इंसान अगर लेटा हो तो कोई आए तो बैठ जाए, या और अगर बैठा हो तो खड़ा हो जाए, या मुर्दा लेटा, मुर्दा क्या है? लेटा, तो उसका अदब क्या है? बैठना, उठ के बैठ। फरिश्ते कहते हैं भाई किसके लिए बैठा रहा? अदब किसका? फरिश्ते तो आ गए, अब क्यों बैठा रहा? भाई तुम ही आ रहे थे, सुभान तुम ही आ रहे थे, सुभान अल्लाह। अगर अदब फरिश्तों का होना था तो अल्लाह पहले कह देता, अब उठ के बैठ जाओ फरिश्ते आने वाले, फरिश्ते खुदा के कहना उठ के बैठ, उठ के बैठ, उठ के बैठ। और सवाल पूछने के लिए उठा नहीं है, बल्कि ये बता रहा उठ के बैठ। जिंदगी भर तू कहता रहा खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ूंगा, सलाम नहीं पढ़ूंगा, आए हो नहीं आ रहे, वाह वाह, कब्र में आ रहे मदीने वाले, उठ के बैठ। जिंदगी भर तू बिदअत के पद पे लगा था, उठ के बैठ। तू बैठेगा तेरा बाप भी बैठेगा, वाह वाह। अब कोई सुभान अल्लाह नहीं है, अब मुनकर नकीर बिठा रहा, उठ के बैठ, सब उठ के बैठे। फिर सवाल होगा मन रखूंगा, पहला सवाल, सवाल का फलसफा समझो, सवाल कितने होना? कितने होना? बार लोग समझ में आ रहे सभी? तीन होना सवाल, कितने? तीन। मन रखूंगा, एक इंसान कमरे में बंद है, बाहर गेट पे एक आदमी खड़ा हुआ और वो उससे पूछना चाह रहा है भाई तू कौन है? उसने कहते मैं मौलाना अशरफ, बात खत्म हो गई। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब वो पूछता है भाई तू कौन है? कहता मैं मौलाना अशरफ। अब
ایسی ایک انسان قبر کے اندر ہے، کفن میں بند ہے، فرشتوں نے کہا من ربو کا، سوال کیا کرنا ہے؟ یعنی تیرا رب کون ہے؟ اپنا رب کس کو مانتا ہے؟ پتھروں کو مانتا ہے، دریا کو مانتا ہے، چاند کو مانتا ہے، سورج کو مانتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ معاملہ حل ہو گیا، گائے کا پوجنے والا نہیں ہے، مندروں کے چکر لگانے والا نہیں ہے، سورج کا پوجنے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، چھٹکارا ہو جانا چاہیے جی۔ فرشتے چھوڑ دیتے ہوئے اللہ کا ماننے والا سو جا، لیکن فرشتے پھر دوسرا سوال ماں دینوں کا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی پہلا سوال تھا دنیا کے تمام لوگوں میں سے چھانٹ کے بتا اللہ کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ گائے کو مانتا ہے، چاند کو مانتا ہے، سورج کو مانتا ہے، کس کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو مانتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ کو تو یہودی بھی مانتے، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے، بتا یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، تینوں کوالٹی میں سے تو کون سا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین اسلام ہے، یہودی نہیں ہو، عیسائی نہیں ہو، میں ہوں مسلمان۔ اور مسلمان کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے، مسجد بنانے والے، داڑھی رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے۔ معاملہ حل ہو گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، فرشتے کہیں چھوڑ دو اس کو، جانے میں جنت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے ارکان ماننا ہے، چھوڑ دو۔ فرشتے پھر تیسرا سوال، تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ معاملہ تو حل ہو گیا جی۔ ارے نماز پڑھنے والے سب ایک سے، روزہ رکھنے والے سب ایک سے، قرآن ہے، حدیث ہے، خدا ہے، نبی ہے، سب کچھ کلمہ ہے، زکات ہے، حج ہے، سب کچھ ہے۔ یہ سوال کس بات کا؟ تیسرا سوال کس بات کا؟ پہلا تو فرشتوں نے چھانٹ لیا، بھائی تو کس کا ہے؟ اللہ والا۔ دوسرا سوال کس کا ہے؟ نبی والا۔ اب نبی میں سے بھی کیا چھٹے گا؟ نبی والوں میں سے کیا چھانٹنا ہے؟ وہ حدیث پاک سامنے رکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، مولویوں نے بنائے، مولویوں نے بنائے، مولویوں نے بنائے، باقی سب ایک۔ ابے عقل کے اندھے حدیث کے خلاف بول رہا، ان مولویوں کو تو نشانہ بنا رہا۔ اگر مولویوں نے بنائے تو فرشتوں سے پوچھ، اب ہم سے کچھ سوال کر رہا، فرقے بانی بنا رہا تو کیا؟ قبر میں بھی تم چھانٹ بھی کر رہے ہو۔ فرشتے پوچھتے آپ بتا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہ فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے؟ میرے آقا ارشاد فرمایا میرے صحابہ بولتے اگر کبھی مصیبت پڑتی تھی تو کہتے تھے یا رسول اللہ کچھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے صحابہ بولتے جب مصیبت آتی تو دوڑ کے میرے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ آپ جب تک دنیا میں بحیات رہے آپ کے پاس آتے رہے، لیکن آپ پردہ کر رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ بولتے، حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے آقا پردہ فرما گئے اور آپ کو مزار مقدس میں اتار دیا تو ایک صحابی مدینے میں نہیں تھے، دور سے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ میرے آقا کے مزار سے آ کے چپٹ کرتے ہیں اور آپ کی مزار کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ ارے تم نے قرآن میں کہا ہے اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو وہ نبی کی بارگاہ میں آ جائے، میں نبی کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ مزار سے آواز آتی ہے ارے جا میرے صدقے میں اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مزار میں زندہ ہے، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مدد کرتے ہیں، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سنتے ہیں، صحابی کا عقیدہ یہ ہے جہاں نبی کو پکارو وہاں نبی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کو میرے
کا سوال ہو رہا ہے، وہی پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. میرے آقا کا چہرہ مبارک دکھایا جائے. یہ روایت میں آتا ہے چہرہ مبارک. یہ روایت میں آپ قبر میں تشریف لائیں، قبر میں ایک نبی مدینے سے 2 تو مٹھتا میں مرے، 3 لحاظ میں مرے، 4 چوکھا میں مرے. ایک نبی کر سکتا ہے سنتے کل چوکھا کے اڈے پہ. اپنے بھائی تم نے مینار بنایا، تمہارے مول بھی کہہ رہا تھا ایک نبی قبر میں آتے ہیں، کہاں آتے، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تم ان سے کہنا نبی کی بات مت کرو، یہ بتاؤ روح لینے کون آتا ہے؟ کرے روح لینے کون آتا ہے؟ چوکھا والے کی روح کس نے لی؟ منیجا والے کی روح کس نے لی؟ لاواز والے کی روح کس نے لی؟ منو والے کی روح کس نے لی؟ اور نو والے کی روح کس نے لی؟ پاکستان والے، ہندوستان والے، جاپان والے، انگلینڈ والے، سب میں والے کی روح کس نے لی؟ ایک ملک الموت. جب ایک ملک الموت اتنی جگہ آ سکتا ہے تو میرا نبی ملک الموت سے بھی کم طاقت رکھتا ہے. وہ تیرا نبی ہوگا جن ملک الموت سے کم طاقت رکھتا ہے. میرا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا نبی ہے، رسول کا رسول. سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. ایک فرشتہ دنیا میں سمجھ آ رہا ہے، روح لے کے آ رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ فرشتہ کیسے آ رہا ہے؟ نبی کی بات پہ اعتراض. تمہاری محفل میں نبی کیسے آ سکتے؟ ارے جب ہمارے گھر میں ملک الموت روح لے کے جا سکتا ہے اور ایک وقت میں ہزاروں کی روح لے کے جا سکتا ہے، تو میرا نبی لاکھوں کی محفل میں سبحان اللہ. عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. اگر وہی بات ہے ایک انسان نے اعلان کر دیا اگر مجھے کوئی یہ سمجھا دے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. اس نے اعلان کر دیا، اس کی بیوی اسے بلا کے کمرے میں لے گئی اور وہ کیوں چھوڑ نہیں چاہ رہا ہے، ویسے کہہ دیتا ابے 2 اور 2 4 ہوتے کوئی نہیں سمجھا دے. اس نے کہا تو پاگل ہے، سمجھے کیسے دے گا جب میں سمجھوں گا ہی نہیں. اور تیرے بگاڑ پہنچ گئے ہم جیسے وہاں پر اور بولے 2 اور 2 4 ہوتے، بولے نہیں 3 ہوتے. 2 اور 2 4 ہوتے، بولے نہیں 5 ہوتے. پورا دن لگا دیے لوگوں نے، سمجھ ہی نہیں رہا. ابے جب قرآن سامنے موجود ہے، حدیث سامنے موجود ہے، پھر کسی کی بات ہی کہاں رہی؟ ایک ملک الموت کی بات کر رہا ہے، قبر میں منکر نکیر آ رہا ہے، اب منیکا میں مر گیا اس کا بھی سوال کر رہے ہیں، بنا میں مرا اس سے بھی سوال کر رہے ہیں. ایک وقت میں ہزاروں کی قبر میں جب منکر نکیر آ کے سوال کر سکتے ہیں تو پھر لاکھوں کی محفلوں میں آ کے میرے مصطفیٰ شریف کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقین ہے آپ پر آشکے تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا جائے. اجتماع کہہ لو، اجتماع آئیے، اجتماع کا مطلب اکٹھا ہونا، لیکن فرق یہ ہے نام وہ رکھو یار جس میں بولتے ہوئے مزہ آئے. اپنی محفلوں کا نام اجتماع ہے، مطلب اکٹھا ہونا. ہمیں نیتا بھی اکٹھا کرتا ہے، ناچ ہوتا وہاں بھی اکٹھے ہوتے، ڈی جے بجتے وہاں بھی اکٹھے ہوتے، کوئی اور کھیل تماشا ہوتا وہاں بھی اکٹھے ہوتے. لیکن میلاد اس کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے. میلاد اسے کہتے ہیں جب نبی تشریف لاتے ہیں. تو لفظ وہ بولو نا، بولنے میں بھی سوال نہیں ہے. باقی تم کچھ بھی کہہ لو، جو من میں آئے وہ کہو. ایک تو میں نے کہا عیسال ثواب نتیجہ کہتے ہیں، تو دوسرا کہہ لے، تو چوتھا کہہ لے عیسال ثواب کر لے. کیا ہوتا ہے عیسال ثواب؟ یہ برسی ہے کیا؟ عیسال ثواب کیا ہے؟ ایک بڑھیا تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ایک نوجوان ہے، وہ جاتا ہے قبرستان، اور جانے کے بعد عیسال ثواب کرتا ہے. عیسال ثواب کیا ہے؟ قرآن کی جو آیتیں یاد ہیں، کل شریف تو سب کو یاد ہوگا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہوگا کہ بتاؤ کس کو اس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے. ہاں، قرآن میں لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی صورت ہے، مرتبے کے اعتبار سے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، ایک جنازہ نکل کے جا رہا ہے. میرے نبی نے ارشاد
جاؤ وہ اس کے قرض کو ادا کر دیں گے. یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو, اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اور اللہ نے حکم بھی فرما دیا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. نوجوانوں جب جنازے کے ساتھ جایا کرو نا تو ادھر ادھر میں بھاگا کرو, کھڑے ہو, نہیں آتے نا تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. حضرت کئی بار آپ کو بتا چکے, نہیں بھی یاد ہے پیچھے سے امام کے کھڑے ہو جاؤ. ایک چور, کفن چور, وہ جنازے کی نماز پڑھنے تھوڑی جاتا نہ ثواب لینے جاتا. واہ واہ واہ, اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت نہیں تھی. ہماری نیت, ہم بھی تو چور ہیں, ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ مائٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, واہ نمبر صاحب نمبردار صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر نہیں دیکھتے تو پھر بتاؤ نمبردار صاحب پہلے سے بتا رہے ہیں ہم تمہارے گھر والوں کے جنازے میں آئے. ابے ان کو دکھا رہا, انہیں دکھا, دور نزدیک کے سننے والا ایک چور ہے, نیت اس کی ہے. وہ کفن چلاتا, مردے انتقال ہوئے انسان, قبر کھودی اور کفن نکالا, قبر صحیح کی اور بازار میں دھوکے بیچا. کام اس کا یہی تھا. ایک عورت کا انتقال ہو گیا, جنازے میں شامل ہو گیا, پیچھے سے امام کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ, دل میں نیت یہی ہے کفن چلاؤں گا, رات میں ہاتھ ماروں گا, رات میں نکال کے لے جاؤں گا پھر بیچاؤں گا. نیت یہی ہے. پیچھے سے امام کھڑا ہوا ہے, سلام پھر گیا, قبر میں اتار دیا, قبر تیار ہو گئی, نشان لگا کے چلا گیا. رات کو آیا, قبر کھودی, مردہ دیکھا ہے قبر میں, فوراً کفن پکڑا اور کھینچنے لگا. جیسے ہی کفن کھینچا ویسے وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی, کفن پکڑ لیا. پکڑ کے بولے ارے تعجب کی بات ہے, ایک جنتی کے کپڑے اتار رہا. کمال کا جملہ کا. آج نبی کا نام نہیں چھوڑا, پیر کا نام نہیں چھوڑا, جنتی کے کپڑے اتار رہا. گھبرا گیا, بولا تو واقعی جنتی, میرے سامنے تو تیرا نماز جنازہ پڑھائے گی, قبر میں اتار دیا گیا, سب کچھ میرے سامنے ہوا اور تو پھر بھی بول رہی تو جنتی ہے. اور میں نے تو نے کتنے مردوں کے کفن اتار کے بیچ دیے, اتنا بڑا سیاہ کا میں اور جنت. تو اس عورت نے مسکرا کے کہا تو گناہگار صحیح, تو میرے جنازے میں شریک ہو گیا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے سب کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. قبرستان جاؤ تو ادھر ادھر نہ کھڑے ہو. ارے ہو سکتا ہے کوئی اتنا نیک ہو یار زندگی بھر کے پاپ بھول جائے, اس کے پیچھے کھڑے ہو. کس نے کہا کہ مردے کچھ نہیں دیتے ہیں؟ کس نے کہا مردے کچھ نہیں دے سکتے ہیں؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا پاپی ہو, اگر بشر نیک ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اور مردہ ہی تو تھی, جاتے جاتے بھی جنت دے گئی. سبحان اللہ. اور ایک کفن چور کو, کفن چور جب ان عام مردوں کا عالم یہ ہے, واہ, تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا جو اپنے مزاروں میں آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیطان کہاں کہاں پر گیا, سوچ رہا ہے, بار بار کان میں کہہ رہا ہے یہودی ہو جائے عیسائی ہو جائے, ایمان لے کے چلا گیا, قبر میں پہنچا, سب تو اعلان سے جا رہے, جنازہ تیار ہے, شیطان بغیر اعلان کے پہنچ گیا, قبر میں پہنچ گیا. میرے نبی فرماتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ فوراً شیطان قبر میں پہنچا. اس وقت اندھیری قبر ہے, چاروں طرف سے بند ہے, انسان پریشان ہے, گھبرایا ہوا ہے. اس وقت شیطان قریب میں کھڑا ہو کونے میں بیٹھا ہے. مجھے کہہ دے چھڑا لوں گا, بچا لوں گا, بخشوا لوں گا, جنت دلا دوں گا, رہائی کروا دوں گا, بچوا لوں گا ان سے. انسان ڈوبتے ڈوبتے نیچے کا سہارا ہوتا ہے, اس وقت انسان بے چین ہوتا ہے. لیکن مولانا جبریل نے تمہیں نسخہ دے دیا. جیسی قبر میں پہنچا فرشتے نے کہا من ربوں کا, شیطان نے کہا مجھے کہہ دے, اوپر سے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. ارے بولو یار, بولو لا الہ الا اللہ. اگر شیطان کی آواز پڑھنا اللہ اکبر, میرے آقا نے فرمایا جہاں تک آواز اذان کی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے, شیطان
نیچے والے کو سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو آرام سے سونے دے کیونکہ انہوں نے جو سکھایا نا وہ سچ سکھایا ہے. اور میرے بندے ایمان والوں کو کنا نہیں چھوڑتے, زمین پہ ہوتے ہیں ایمان والے تب بھی کچھ نہیں ہوتے, اور زمین میں ہوتے ہیں ایمان والے تب بھی کچھ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اسے سکھایا, اب اس ٹائم تو چھوٹ گیا. من ربو کا ما دینوں کا ما کن کا تقول فی حق کے عادت, تینوں سوال اوپر سے سکھا دیے مولوی. اب تم لوگ بھی گھیر کر بیٹھ جاتے ہو, لیکن افسوس یہ ہے کہ تم لوگ بھی بھاگ جاتے ہو. تم سمجھتے نہیں اہمیت کیا ہے, سمجھ میں اگر آتی ہو تو قبر چھوڑ کے مت بھاگو, گھیر لو. اور یہ سوچو, یہ سوچ کے نہیں ماسٹر صاحب دیکھ لیں, مولوی صاحب دیکھ لیں, چھوٹے لوگ مولوی صاحب کو لیجیے چپکے سے, یہ مت سوچ. یہ سوچ اگر میں کسی کی قبر کو گھیر کے بیٹھوں گا تو کل اگر میں نہیں قبر کو کوئی گھیر کے نہیں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا میری قبر کو گھیر کے. فرشتے اس کی قبر کو گھیر کے بیٹھ جائے تو اس گھیر کے بیٹھ جائے. اب وہ چھوٹ گیا, اب وہ عذاب اٹیک میں, عذاب تیار ہے. نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا نا, زکات نہیں دی, حج نہیں کیا, وہاں تو تجھے بچا لیا کلمے نے, یہاں بھی تجھے بچا لیا کلمے نے قبر میں. اب اٹیک میں عذاب, اب مولا اس کے قریب جانے والا. ایک دن تو وہ بچ گیا کلمے کی برکت سے, دوسرے دن بچ گیا وہ فجر میں پہنچ گئے, ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے, تیسرے دن پھر تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عذاب مولا اب چلا جاؤ, اللہ فرماتا ہے جا. ابھی عذاب نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ بیٹوں نے مولا یہ سوالات کلمہ میں اپنے باپ کے لیے بھیجا. سبحان اللہ. عذاب پھر پھیل جاتا ہے, مولا میں قریب جانے والا تھا, یہ گناہگار تھا, اس کے بیٹوں نے سوالات بار کلمہ بھیج دی, مولا اب کیا کروں. اللہ فرماتا ہے انتظار میں ہے, کلمے کی برکت ہٹنے دے, انتظار میں ہے, اصالے ثواب کی برکت ہٹنے دے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ابھی 10 دن گزرنے والے تھے, کلمے کی برکت ابھی اس سے دور رکھنے والی تھی. مولا اب چلا جاؤ, اللہ فرماتا ہے جا, اب چلا جا. جیسی قریب جاتا ہے 10 منٹ پھر بھی سبحان اللہ. 20 میں پھر قرآن خوانی پہنچ گئی, 40 میں پھر خیرات پہنچ گئی, تمہائی میں پھر خیرات پہنچ گئی, برسی میں پھر محفل پہنچ گئی. مولا 1 سال ہو گئی, اللہ فرماتا ہے جا, اب میرے بندوں نے اتنا ثواب بھیجا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اصالے ثواب. اس کا نام ہے تیسرا, اس کا نام ہے 10واں, اس کا نام ہے 20واں. قرآن نے کہا اگر آریہ کھا لے قرآن میں دکھا, قرآن میں دکھا دے پوری حدیث سے تیار ہو, دیکھ بھی لیا ہو, کھا بھی لیا ہے, دکھا تجھے قرآن میں کہاں آ رہا خوب کھا رہا دبا دبا کے, تو قرآن یاد نہیں آ رہا. اللہ نے کیا فرمایا, قرآن کی آخری آیت میں اللہ نے کہا فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ نے فرمایا جو تمہیں وسوسہ ڈالیں گے, جو تمہیں بہکائیں گے نا, جو تمہیں دین کی کام سے روکیں گے, وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں. شیطان کان میں کہہ رہا ہے مت پڑھ, انسان اعلان سے کہہ رہا ہے مت پڑھ. اگر نہ انسان کی سننا ہے نہ شیطان کی سننا ہے, اگر سننا ہے تو پروردگار اور محمد الرسول اللہ کی سننا ہے. من الجنۃ والناس. ارے جب قرآن سے ثابت ہے, ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت سعد میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے, عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے میری ماں کو سکون مل جائے. میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کر, کنواں کھود, عرب میں پانی نہیں, پانی کی قلت ہے, جو چیز جہاں زیادہ ضرورت ہو اور لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہو اسی چیز کی خیرات کرنا چاہیے. پھر آقا نے فرمایا پانی نہیں ہے, پانی کنواں کھود. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا, سارے ثواب دیکھو, کنواں کھدوایا, اور جب پانی نکل آیا میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھے یا رسول اللہ کنواں تیار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں چلو. میرے آقا کنویں کے قریب گئے تو کنویں کے چاروں طرف کیا بولتے اس کو من بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کنویں کے چاروں طرف دوڑ ہوتی ہے. میرے آقا نے پانی نکلوایا اور اس پہ رکھوایا, کچھ کھجوریں تھی وہ بھی اس پہ رکھوائی, اور میرے آقا نے کچھ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے, پروردگار اس کنویں کا ثواب, اس کھانے کا ثواب مولا مالک المولا تمام ایمان والے, خاص کر سعد کی ماں کے لیے تھا.
سمجھ نہیں آ رہی. پانی سامنے رکھا ہو, کہتے ہیں یار ایصال ثواب تو کر دو, ایصال ثواب تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کرو, ہم بھی کرتے مگر کھانا سامنے رکھتے. کہتے نہیں کہتے بھائی بری لگے میری بات تو لگے مگر حق بات تو ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کھانا سامنے آنا مطلب وہ آگے ایصال ثواب تو ہم بھی کرتے. کیوں نہیں رکھے کھانا آگے, کیوں نہیں رکھنا؟ یہ بتا دے کمی کیا ہے, یہ بتا دے برائی کیا ہے. بھائی سامنے مطلب وہ کھانا اگر سامنے رکھے, قرآن پڑھ دیا, ایصال ثواب پڑھ دیا تو وہ کھانا آرام ہو. کہتے نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کھانا آگے رکھے, قرآن پڑھ دیا, ایصال ثواب میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھ دیا تو وہ چیز پھر حرام ہو ہے نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے چلو ہم سمجھ گئے, ہم نے یہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی, میں مولوی صاحب کہہ رہا تو غلط تھوڑی کرنے. لیکن ایک دن ایک بوڑھا آیا میرے پاس اپنے بچے کو لے کے, مولوی صاحب تختار لگ گئی, اس نے میرے آگے کر دیا, میں نے کہا پیچھے کر کے حرام ہو گئے. بھائی قرآن اگر سامنے رکھ کے کچھ پڑھ دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. بریانی آگے قرآن پڑھا حرام, حلوہ آگے قرآن پڑھا حرام, پانی آگے قرآن پڑھا حرام. تو اگر چھوٹا بچہ آگے رکھا ہو اور قرآن پڑھو تو بولو بولو کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے تمہارے لیے؟ میوں مسئلہ دے رہا ہوں میں. آگے کھانا مت رکھو, آگے نہیں رکھیں گے بھائی. پانی مت رکھو, نہیں رکھیں گے آگے. برائی کا حرام ہو جائے. ابے تو جو تکبار رکھتی ہے بچے پر, جو بھینس دودھ نہیں دیتی تو دوڑ کے جاتا ہے, چول پڑ دیا, پانی پڑ دیا, مرچا پڑ دیا, مولوی صاحب نے آگے رکھ کر پڑ دیا, پھونک دیا اور بھینس کو لے جا کے پلا دیا. بھینس اسی ٹائم دودھ دے دیتی, ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی مولوی صاحب سے پوچھا امام صاحب آپ نے آگے رکھ کر پڑھا کیا؟ مولوی صاحب پہلے قرآن پڑھا. ابے عقل کے اندھے, جب کوئی قرآن چول پہ پڑھا جائے, کوئی قرآن مرچوں پہ پڑھا جائے, کوئی قرآن پانی پہ پڑھا جائے اور بھینس کو پلا دو تو اللہ سکھا دیتا ہے, تو کوئی قرآن اگر بریانی میں پڑھ کے اپنے بچوں کو کھلا دیا جائے اور نبی مالی کو دودھ حرام کیسے ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی. کوئی تو قرآن پڑھا جاتا ہے, کوئی تو سب کچھ سامنے ہوتا ہے. غلط بیانی مت کرو, میں کروں اس کو مت کرو, جو کہے اس کو مت کرو. میرے نبی نے پانی رکھا, کھجوریں رکھی, ہاتھ اٹھا دیے, پروردگار اس کا ثواب 7 کی ماں کے لیے, 7 کی ماں کے لیے. پانی پیچھے نہیں تھا, آگے تھا, آگے تھا. کھجوریں بھی پیچھے نہیں تھی, آگے تھی. تو معلوم ہوا قرآن پڑھنا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, سامنے کھانا یا پانی رکھ کے ایصال ثواب کرنا, یہ بدعت نہیں ہے, سنت ہے. جو حدیث کہتی ہے وہ تو مانو گے, وہ بھی نہیں مانو. لیکن خدا جب دین لیتا ہے بس یہی ماننا. شیطان بیٹھا سمجھا اسی لیے بتا رہا ہے بات, خبر چھوڑ کے آئے, اس کو ایسا کر کے آئے. نہیں چھوڑنا نہیں, اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ جو ایصال ثواب یہاں سے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اب جتنے میلاد میں آئے ہیں نا, اللہ جتنا ثواب سب کو دے گا, اتنا ثواب اکیلا کل نمبردار والا اکیلا. اب یہ محفل جو سجائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سجائی گئی, بھائی نہ برسی ہوتی نہ یہ محفل ہوتی. برسی کس کی ہے؟